السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عابد الرحمن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں گھر دیکھنے یا گھر بنانے کی تعبیر بتائیں گے۔ خواب میں گھر دیکھنا یا بنتے ہوئے دیکھنا یا ویسے دیکھنا یا نیا گھر دیکھنا یا پرانا گھر دیکھنا، تو آج کی اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ ان کی تعبیر کیا ہے۔ چاہے جس طرح کا بھی گھر دیکھا جائے، پرانا دیکھا جائے، نیا دیکھا جائے، بنتا ہوا دیکھا جائے، بنا ہوا دیکھا جائے، تو آج کی اس ویڈیو میں اس کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ خواب میں جو بندہ اپنا پرانا گھر دیکھتا ہے یا پرانی چیزیں دیکھتا ہے یا بوسیدہ چیزیں دیکھتا ہے، پھٹی پرانی قمیض دیکھتا ہے، پھٹی پرانی اپنی چیزیں دیکھتا ہے، یعنی بوسیدہ چیزیں، خستہ حال چیزیں خواب کے اندر دیکھنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کسی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور خواب میں نیا گھر دیکھنا یا اپنا گھر دیکھنا یا خواب میں گھر بنتا ہوا دیکھنا یا خوبصورت گھر دیکھنا، اس کی بہت زبردست تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو گھر عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی گھر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے، تو گھر انسان کے پاس چاہے جتنے مرضی ہوں یا جتنا مرضی بڑا ہو، اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو پھر انسان کو زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ انسان کی زندگی ایک قسم کی نامکمل ہے اولاد کے بغیر، تو اللہ رب العزت انسان کو اولاد عطا فرما دیں گے، اولاد کی کمی جو ہے اس کو دور فرما دیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہے تو پھر بھی انسان کو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، پھر بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اولاد کا غم انسان کو دن رات ستاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی صورتحال میں آپ کی اولاد کو آپ کے لیے فرما بردار بنا دیں گے، آپ کے لیے تابع کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد بھی فرما بردار ہے، لیکن آپ کی اولاد ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، مثال کے طور پر کوئی نقص ہے اس میں یا کوئی کمزوری ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اولاد جو ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے محتاج ہوتی ہے، یا وہ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ یعنی نہ اپنے کسی کام کی ہے نہ انسان کو کوئی فائدہ دیتی ہے، یعنی کسی وجہ سے وہ محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو محتاجی سے پاک کر دیں گے، اس کے لیے ایسا انتظام کریں گے کہ اس کی اولاد کسی کی محتاج نہیں رہے گی، اس کی اولاد خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میری اولاد پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیں گے کہ انسان اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس اولاد بھی ہے، اولاد بھی قابل ہے، اولاد بھی فرما بردار ہے، گھر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی چیز کی کمی انسان محسوس کرتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود، مال بھی ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ اپنے پیسے کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، تو اس کا پیسہ اس کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے،
بلکہ دنیا میں بھی بے سکونی ہے، آخرت میں بھی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسی صورتحال کو ختم کر کے انسان کو سکون قلبی نصیب فرما دیں گے اور انسان کو دین پر لے آئیں گے، شریعت کے مطابق اس کو کام کرنے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے دیں گے۔ اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے کہ وہ توبہ کر لے اور قرآنی تعلیمات پر آ جائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔